میں نے تو نہیں دیکھا، سارے ایدہ ہی بیٹھے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کلیا نہیں۔ حل سنیے، اللہ نے نور اور روشنی جو ہے وہ دل پہ رکھی ہے۔ یہ دل روشنی ڈالتا ہے دماغ پہ تو تصویر بنتی ہے۔ جیسے پہلے یہ ہوتا، مجھے اب اس کا نام بھول گیا ہے، جس پہ فلم کی کاپی چلاتے تھے اوپر، اس میں تصویر الٹی ہے مگر اس کو سپیڈ سے چلا کے پیچھے سے روشنی ڈال کے آگے پردے کے اوپر جب آتی تھی تو تصویر بن جاتی تھی۔ تو یہ کچی پکی ٹاکیوں والے سیٹ اپ، ہاں پروجیکٹر، تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پروجیکٹر رکھا۔ آپ کو حواس خمسہ سے کی بورڈ سے آپ نے اے لکھا ہے، اندر سسٹم میں گیا سی پی یو میں، اور سکرین پہ اے شو ہو گیا ہے۔ باقی بھی پڑھے تھے مگر اس نے وہی جو کی نے پریس کیا ہے آپ کی انگلی نے، جو سوسائٹی دے رہی ہے، جو آنکھ دیکھ رہی ہے، جو کان سن رہے ہیں، جو دماغ میں آ رہا ہے، جو زبان پہ چل رہا ہے، فوری دل پہ کلک کرے گا۔ اور دل رابطہ کس سے کرے گا؟ دماغ سے۔ اور دماغ کا کنٹرول جو ہے وہ مین کنٹرول روم آپ کے حرام مغز پہ ہے۔ اگر یہاں ساتویں چیز، اور وہ ہے شریعت، حکمرانی ہوئی رحمان کی، رحمان کی، فوری دل کہے گا آنکھ کھلی ہے تو بند کر لے، یا آنکھ جھکا لے، یا یہ کھولنے کی جگہ ہے آنکھ کھول لے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے مگر دل کیا کہہ رہا ہے؟ وج جائے گا کتے، ہوش کر، یا گڈی سائڈ تے لالا، یا آنکھ کھول۔ اٹھا رہا ہوتا ہے ہمیں اندر سے، جگا رہا ہوتا ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور چیونٹی آ کر کے پاؤں کی بالکل آخری چھوٹی سی چیچی پہ ٹیسٹر لگاتی ہے کہ مال چنگا ہے، جاگدا ہے، ستا ہے، کداں دا ہے، نیرا ہے، لائٹ گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسٹ وہ ٹچ کرتی ہے، تیرے رب نے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، تیرے نظام مواصلات کو، تیری اس وزارت اطلاعات کو سونے نہیں دیا، روح کہیں گئی ہوئی ہے، مگر یہ جو یہاں بارڈر کے اوپر ہے اطلاعات فوری پہنچی، اور حرام مغز مین کنٹرول روم سے فوری دو چیزوں کو ایکٹیو کیا گیا۔ وزارت دفاع کو کہا گیا پاؤں پیچھے لے، اور وزارت اٹیک کو، متعلقہ بٹالین کو کہا گیا کہ سوتے میں چل، پکڑ مار، رگڑ اور اٹھا۔ تیرا رحمان اگر رات کے اندھیروں میں اور تیرے سوئے ہوئے میں تیری اتنی حفاظت کر سکتا ہے تو تیرے جاگتے میں حفاظت کا سامان کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ تو تجھے ایک چیونٹی سے، معمولی سا ایک، اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے وہ دو دندے سے چبھے اور آپ کو چھوٹی سی چٹکی کرے اور آپ کو تکلیف ہو۔ تیرا رب سوتے میں اتنا تیری حفاظت کرتا ہے، وہ تیرے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اس شریعت کی حفاظت کر، دماغ میں محفوظ رکھ۔ اگر دماغ پہ حکمرانی شیطان کی ہوگی، مثال لے لیں، حکمرانی شیطان کی ہوئی، میں نے مارکیٹ جانا ہے، بندہ ساتھ جائے، میں انہوں نہیں کھڑنا، یہ اتنے جا کے اتنا ہی لڑی جاتا ہے، کال پائی جاتا ہے، پتہ انہوں ہوں کوئی نہیں، خیر اس نے کہہ کے لوا کے شوہر کو سائیڈ پہ کر دیا۔ اب دماغ میں جو مسلط ہے یہ 3 گھنٹے اس کو بٹھائے گا، پہلے بیوٹی پارلر جا، یا اپنی اس ٹیبل پہ بیٹھ جہاں تو انہیں بننا سنورنا ہے، بن سنور کے نکل۔ یہ سارا کچھ کون کروا رہا ہے؟ ساتویں چیز، اور 7 آسمان کے اوپر سے آئی ہوئی اگر شریعت پاؤں کے نیچے پھینک دی تو سمجھیے کہ 14 طبق نیچے کہیں گئے، تحت الثری کی پستیوں میں گئے۔ لڑائیاں جھگڑے اپنی جگہ، پھڈے وہیں سے جنم لیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ لے لیا حکمرانی رحمان کی ہے اور مجھے پتہ کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو میرے بھائیو آئیے، یہ 7ویں حص آپ کے پاس ہوگی تو میں علاج کر پاؤں گا۔ اگر یہ نہیں ہے، حواس خمسہ سارے ہیں، اور 6ٹھی حص دل اور دماغ پہ حکمرانی کسی کی، میرے پاس بڑا بہترین موبائل ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، ہیلڈ ہو جاتا ہے، میں جا کے پتہ کرواتا ہوں، کہتے ہیں جی وائرس آ گیا۔ وہ بھی وائرس ماما لگتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ چیز میری ہے، کہتے جی بس یہ آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو 5ویں حصوں کی معلومات کے ساتھ 6ٹھی حص ڈیمیج ہو ہی جاتی ہے۔ دل ہے کبھی غلط جگہ بھی آ جاتا ہے، غلط مشورے بھی دے دیتا ہے۔ دماغ سے جب رابطہ کرتا ہے تو اگر اس کے اوپر
وہ ہیلڈ ہو چکا ہے. مثلا میں موبائل کا پریس کر رہا تھا 0 اور وہ لکھ رہا تھا 8، میں لکھ رہا ہوں 9، وہ لکھ رہا ہے 1. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چیک کرواؤں گا کہ نہیں کرواؤں گا؟ اگر میرے دل و دماغ پہ حکمرانی شیطان کی ہے، رحمان بنا کے ٹیکنالوجی اس کی ہے، وہ مجھے چلانا چاہتا ہے مغرب کی نماز کی طرف، اور یہ کہتا ہے چل یار رستے دے وچ ایک گیم ہی لا لا، تو اب یہاں فیصلہ ہوگا کہ آپ پہ غلبہ کس کا ہے، آپ کس کو غالب کر رہے ہیں اور کس کو مغلوب کر رہے ہیں. 7ویں حص اگر آپ کے پاس شریعت ہے، اس کا علم ہے، آپ گر کے بھی اٹھ جائیں گے. گر جانا بڑی بات نہیں، گڑے میں پڑا رہنا غلط ہے. بلندیوں پہ چلے جانا مشکل نہیں، بلندیوں پہ قائم رہنا کمال ہے. بڑے لوگوں کو میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھتے دیکھا مگر وہاں رہ نہیں پائے. اصل کمال یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ جڑا رہے، بھلے سجدے میں گرا ہوا کیوں نہیں. سبحان ربی الاعلی، بلندی پہ چڑھے اللہ اکبر، نیچے اترے سبحان اللہ، اللہ میں نیچے جا رہا ہوں، تیری ذات نیچ پن سے پاک ہے، تجھے پستیاں نہیں. تو اب آئیے، مجھے امید ہے کہ میں نے اشارتاً کافی ساری باتیں کر دی ہیں. پیٹ سے کپڑا اٹھا کے ننگا ہونا پڑتا ہے. ایک ایک پھڈے کا ذکر کروں بات نہیں بنتی، مثالیں بہت ہیں، آپ بھی دانا بینا ہیں. لیکن اب آئیے، علاج کیا ہے؟ سکون، مودت اور رحمت، 3 چیزیں گھر میں پیدا ہو جائیں تو گھر خوبصورت ہو جاتا ہے، رشتے بڑے عظیم ہو جاتے ہیں. اچھا میں نے دیکھا ہے جس گھر چ میٹھا نہ ہوئے، پاویں چھوٹا ہوئے تو پاویں بڑا ہوئے، اتنے کیڑیاں نہیں ہوندی. پتہ کر لیں جہاں کیڑے نہیں ہیں وہاں مٹھاس نہیں. یہ چیک کر لیجیے. شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں آتی، پھول پہ بیٹھتی ہے، کیونکہ اسے وہیں سے رس ملنا. آپ نے اگر اپنے گھر سے مٹھاس ختم کر دی اور اس کا تصور دماغ میں بھی نہیں رہا، اس کا تصور کانوں میں بھی نہیں رہا، کڑوی باتیں کرنی ہیں، کسیلے لہجے رکھنے ہیں اور خود میٹھا سننے کی کوشش ہے تو نہیں ملے گا. اگر لب و لہجے میں مٹھاس نہیں ہے، میرے ہاتھ کے اندر، میرے وجود کے اندر، میری چال ڈھال کے اندر، میرے دیکھنے اور رویے کے اندر اگر مٹھاس نہیں ہے، نہ سکون مل سکتا ہے، نہ مودت مل سکتی ہے، نہ رحمت مل سکتی ہے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہی 3 بڑے مقصد رکھے ہیں. اصل چیز ہے سکون، اور سکون سکن سے، سکن رہائش کو کہتے ہیں، جہاں ساری دنیا سے بھاگتا دوڑتا آ کے بندہ جوتا اتار کے بیٹھ جائے، چارپائی پہ لیٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو سو جائے. اور نیند تبھی آتی ہے جب سکون آئے، بھلے وہ ریت کی ٹرالی کیوں نہ ہو، اینٹوں کی ٹرالی کیوں نہ ہو، فکرانہ نہ ہوں تو نیند آ جاتی ہے. اور اگر فکریں ہوں تو مخملی بستر پہ بھی، ریشمی گدوں پہ بھی، اور بڑے خوبصورت سرہانوں کے اوپر بھی پھر نیندیں نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کہ یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں حواس خمسہ کی،